ماں زہرا کے احسانات کو تسلیم کرتے ہوئے بآواز بلند صلوات۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ بابت سید تجمل حسین شاہ صاحب کرمانی، سید مزمل حسین شاہ صاحب کرمانی اور تمام موضع شاہ ستار اور جتنے بھی دور نزدیک سے سردار سید مومنین اب سب کے چل کے آنا ہماری حاضری آپ کی حاضری کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے اتنی محبت سے صلوات پڑھے کہ 14 کا خالق اللہ حسین ابن علی کی جنت میں عزت عطا فرما۔ تاجیل امام زمانہ کے لیے صلوات پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لجاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام بتحیت والاکرام مسلما فی الوجود۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علیہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ میں نے آپ سرداروں کی طرف قرآن کریم کی لفظوں کے حساب سے سردار سب سے چھوٹی سورت پڑھی ہے۔ قد کے حساب میں پورے قرآن میں اس کا سازے کوئی نہیں، کیونکہ جس میں محمد و اہل بیت محمد کا کیا کہنے، اگر میں خود پڑھتا خود سنتا داد دیتا پتہ چلتا یا سر کے سردار سے سنتا ہے جتنے سید سردار امتی بیٹھے ہیں ان کی جوتیوں کا میں نوکر ہوں۔ سورۃ البقرہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، سورہ کوثر قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، مگر اللہ نے فیصلہ رکھا ہے میرا محبوب جو تجھ سے دور ہے، جو تجھ سے دور ہے۔ اس چھوٹی سورت میں اللہ نے چھوٹا فیصلہ نہیں بڑا فیصلہ دیا ہے۔ محمد جو تجھ سے دور ہے وہ کل بھی بے اولاد ہے، وہ اب بھی بے اولاد ہے۔ اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر، رسول ہم نے عطا کی تمہیں کوثر۔ یہ کوثر کیا ہے؟ مولوی کہتا جنت چنیر ہے۔ بھئی کوئی سردار صاحب کے پاس جا کے کہے سردار جی میں نے پیسے چاہیے دیں، تو سردار کہے تنوں میں آٹا لے دیں، کہیں گے سرکار میں تاڑے کلوں پیسے منگے نے تو تسی کی دے رہے ہو۔ کوئی شاہ صاحب کے پاس آ کے سردار کے پاس آ کے کہیں کہ مرشد مجھے اولاد چاہیے، یہ کہیں میں آپ کو سائیکل لے دوں۔ لوگ حیران ہو کے آکھن گے کہ منگدہ پتر پیان دین دے کی پہ ہو۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے تمہیں عطا کی کوثر۔ کوثر کا معنی ہے جاری ہونے والی۔ اگر محمد نعمت للعالمین ہوتا تو بیٹوں سے ہوتا، محمد کے لیے ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اب قیامت تک بطول کی اولاد بھی جاری ہے، قیامت تک محمد کا کرم بھی جاری ہے۔ جب تک بطول کی اولاد نہیں آتی نہ قیامت آئے گی نہ قائم آئے گا۔ آپ سلامت رہے۔ علی کا کھاتے ہو تو علی کے نام پہ بولا کرو۔ آپ جی ہیں آپ سلامت رہے۔ میرے رسول کو تانا ملا، جتنا پڑھتا ہوں پڑھ کے پڑھتا ہوں۔ بابا تجمل شاہ جی آپ کی دعا چاہیے۔ پاک رسول کو تانا ملا اب طریقہ پنجابی چ کہندے نے اوترا۔ ساڑھے پنجابی ایک رواج ہے کہ ایک لفظ اضافی ایڈ کر دینے۔ آجو سردار جی چائے شائے پلائیے، بوتل شوتل پلائیے، روٹی شوٹی ہو جاوے، اسی طرح ہی ہے نا۔ لفظ ایک ہے ساتھ میں محبت ہے، روٹی شوٹی، حالانکہ شوٹی لفظ ہوتا نہیں، چاہ شاہ ہوتی نہیں ہے، لسی لسی ایسے ہی ہے نا۔ محمد کو ملا اب طریقت آنا۔ جب محمد کو اوترا کہنے لگے تو نال لوکاں نے لا لیا نکھترا۔ ساڑھے بھی کہنے فلاں بندہ بڑا اوترا نکھترا جے۔
محمد کو تانا دیا کس نے؟ عاص بن وائل نے. اللہ کے نبی کے سامنے جا کے کہتا ہے محمد تو بے اولاد ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تجھے کس نے کہا؟ ادھر دوسرے نے بلا جڑا سیانا ہے سانس کھینچ رہا ہے. تجھے کس نے کہا؟ اس نے کہا جی آپ کے ہاں اولاد نہیں، اگر تو نبی ہوتا تو اولاد ہوتی. یہ ہو سکتا ہے محمد کی صورت اترے، قرآن کی صورت نہ اترے. محمد کی صورت اترے اور قرآن کی صورت نہ اترے. جب اللہ کے نبی کو اب طریقتہ نہ ملا، آواز قدرت آئی، احمد محمود محمد خلق اول خلق اول عشق اول حسن اول، آپ سلامت رہے. کائنات کے حسین حسین کے پاک نانا، تیرا دشمن ہی بے مال مرے گا. انا عطائنا کل کوثر، بس صورت کو ذہن میں رکھنا ہے. پھر میں نے بندے وہ دکھانے ہیں جن کے شجرے مشکوک ہوتے ہیں. کتاب کا یا سربا زامن کی تاریخ کا یا سربا زامن. جس بندے کو قرآن تاریخ میں نہ ملے اس بندے کو میں آل محمد کی بددعا تیسری دنیا بنتے ہوئے دکھا سکتا ہوں. بیٹا وہ کدھر ہے؟ اچھا وہ کہہ رہے ہیں آپ جی. اللہ کے نبی کو تانا ملا، محمد کی صورت اتری. جب محمد مصطفیٰ کی صورت اتری اللہ نے کہا میرا محبوب یہ کائنات بنی ہی تیری وجہ سے ہے، وجہ تخلیق کائنات ہی تو ہے. اگر میں تجھے خلق نہ کرتا تو اس کائنات کو نہ بناتا. جب آواز قدرت آ گئی محمد مصطفیٰ کو، اللہ نے شادی کے 5 سال بعد تک اولاد نہیں دی. اسی عرصے میں مسلمانوں کے نبی کو، ہمارے پیر کو، ہمارے سردار کو، میرے مولا کے مولا کو لوگ نامی نیٹ مسلمان تانا دینے لگے، کیونکہ محمد کو سارے مانتے ہیں، محمد کی سارے نہیں مانتے. آپ جی ہو یار، آپ جی خدا دی قسمیں سردار دکھ سفر دا دکھ مٹ جاندہ جی. اگر 4 گھنٹے کی ڈرائیو کرتے ہیں تو دکھ نہیں رہتا کہ یار اتھے جا کے، خدا کی قسم دل کرتا جا کے پڑھیں. اتھے پیر کہندے 40 منٹ پڑھو، میں کہنے 140 منٹ پڑھاؤ. ہاں جیسے ہی تانا ملا اللہ کے نبی نے فرمایا تو مجھے کہہ رہا ہے ابتر کائنات میرے مالک کی ہے. ذہن میں رکھ لے صورت کو قرآن کی. جو بندہ آل محمد سے عداوت رکھتا ہے قرآن کی نظر میں اس کی اولاد نہیں ہوتی. اللہ کے نبی کے پاس ایک بندے نے آ کے کہا محمد مصطفیٰ تو نے تانا دیا ہے یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے. کتاب کا نام ہے جیسے ہی تذکرۃ الانبیاء سے لے کے قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتا ہے ایک ہی اللہ کے نبی نے حج کی ہے، منہ کی پہاڑی ہے، 1.25 لاکھ صحابی ہے. ایک بندہ محبت سے معتدل طریقے سے سلیقے سے نماز پڑھ رہا ہے. اللہ کے نبی کے پاس حضرت جعفر ابن عبداللہ انصاری آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی اتنے رش میں بھی وہ نماز پڑھ رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی وجہ سے تیرے باپ آدم کو جنت چھوڑنا پڑی، اس کی وجہ سے تیرے باپ آدم کو. حضرت جعفر فرماتے ہیں سرکار یہ ہے کون؟ فرمایا ابلیس ہے. کھڑے کون تھے؟ محمد مصطفیٰ. صحابی کون تھے؟ محمد کے. نماز کون پڑھ رہا تھا؟ ابلیس. مولا امیر کائنات حسنین کریمین کے پاک بابا نے جا کے گردن کو پکڑا، ید اللہ ہاتھ سے طاقت لگائی، نیچے سے اس نے یوں دے کے کہا چھوڑے جی چھوڑے وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي عَلَى يَوْمِ الدِّينِ. مینوں قیامت تک چھٹی ہے، میں لعنتاں کٹھیاں کرنیاں نے. اللہ کے نبی کے پاس ہے جڑے آندے نے نا کہ محمد دی ابتری دا تانا ادھر تے ادھر کی میں 9 پتر 8 پتر 7 پتر نہیں علی نماندے تے پھر بھی ہوئی جاندے نے. سورت کے بعد ترجمے کے بعد رزلٹ کے بعد آپ خود فیصلہ کر لیجئے گا. گل قرآن چے قرآن و بار ہوئے میں مجرم تے جڑا قرآن دی نہ مننے وہ اپنا ابا تلاش کرے. بسم اللہ جی بابا عمران شاہ جی. جیسے ہی اللہ کے نبی فرمایا کیوں آیا ہے حاجیوں میں؟ دیوان شافعی صفحہ نمبر 88 امام شافعی لکھتے ہیں
صفحہ نمبر 88 پہ. کیوں آیا ہے میرے صحابیوں میں؟ کیوں آیا ہے میرے نمازیوں میں؟ شیطان کے جملے قرآن میں اللہ نے کوٹ کیے ہیں. اس نے کہا وَشَارَكَهُمْ، میں شریک ہونے کے لیے آیا ہوں اموال، اپنے اموال کے لیے، وال اولاد، اور اپنے بچوں میں آیا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے کون سے بچے؟ اب سردار جتنے بھی بیٹھے ہیں نا، ایک ایک بندے کا چہرہ دیکھنا، کس سے صورت لگ رہی ہے، کس کی صورت سج رہی ہے. فرمایا کیسے بچے؟ اس نے کہا جو تیرے بھائی علی کو چھوڑ دیتا ہے میں اس کے مال میں بھی آتا ہوں، اولاد میں بھی آتا ہوں. آپ جی آپ جی جو تیرے بھائی علی کو چھوڑ دیتا ہے میں اس کے مال میں بھی شامل ہو جاتا ہوں، اموال میں بھی شامل ہوتا. سورہ بنی اسرائیل 15واں سپارہ آیت نمبر 67. جنہوں جا کے نہ لبے میں کی کرا، جنہیں قرآن رکھا ہی کرے قسمہ واسطے میں انہوں کی پتا. بھئی قرآن پڑھنے سے سمجھ میں آتا ہے، اور یہ بھی نہ سوچا کرو فلاں بندے کی قرت بہت اچھی ہے، جو انہیں ترجمہ ہی نہیں پڑھے تو انہوں کی پتہ ہے. بھئی ہم عربی دان تو نہیں. جو بندہ وَسَائِيَنَمُ اللَّذِي ظَالَمَ مِنْ قَلْبِهِ يَنْقَلِبُونَ، سبحان اللہ. اس آیت کا مطلب ہے اللہ تمہیں جہنم کا مدد سکھائے. اسی مجلس دے آخر تے کہنے ہیں کہ اللہ انہوں تے لعنت کرے جنہ سیدہ تے ظلم کیتا ہے. مولوی ابتدا چکیں ہے وَسَائِيَنَمُ اللَّذِي، اللہ تمہیں جہنم کا مزہ چکھایا. کوئی ایڈے سیانے شریف بندے انہوں کہتے ہیں بسم اللہ. اس کا مطلب ہے قرآن سمجھ کر پڑھنا سننا چاہیے. اب جیسے اللہ کے نبی کو تعالیٰ ملا، اللہ کے نبی کے ہاں پہلی اولاد بطول کے بعد امام حسن مجتبیٰ ہے. اب جس نے تانا دیا تھا وہ ذہن میں رکھنا، تھوڑی دیر کے بعد وہی بندہ دربار غریب شام میں پیش کروں گا. اے جڑا مخنث ہے تیسری دنیا کتھوں بنے جے کو پتہ ہے؟ میں دسنا جی 5 کتاباں ہونے گڈی چو بخانا. سیدوں کی دعا اور بد دعا کا رزلٹ نظر آتا ہے، کیونکہ ایتھے آ کے نہیں بن دے، اوتھوں بن کے آندے نے. جڑے ایتھے آ کے بن دے نے اوتھے جا کے کہندے نے اوتھے نبڑاں گے. اے نبڑ دے بھی ایتھے جے، دس دے بھی ایتھے جے. اب جیسے ہی امام حسن دنیا پر آئے، 2 سال کا امام حسن ایک شامی آئے والا کے دربار میں التبتو ساکبہ آکے کہنے لگا اللہ کے نبی میرے 2 سوالوں کا جواب دے دے، تیرا کلمہ پڑھ لوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا 2 سوالوں کا جواب؟ ہاں. امام حسن نبی کی گود میں ہے، ننے ننے ہاتھ نانے کے جو چہرے پر رکھ کے کہتے نانا سوال سن کے جواب دوں یا ویسے دے دوں؟ تیری جوانی ہے سلامت ہو. آپ جی لگال بات کیجئے بنا نے 40 منٹ کہنے میں انہوں گھنٹہ ہی پڑھنا جائے. ہاں آپ سلامت رہے، آپ سی ہیں، آپ کی نسلیں آباد ہوں. امام حسن کا تذکرہ خدا کی قسم میں کل یہاں سے جا رہا تھا، ایک بندے نے آکے شیعہ جڑے نے نا امام حسن نہیں پڑھ دے، حسین ہی پڑھی جاندے نے، غازی پڑھی جاندے نے، علی پڑھی جاندے نے، نبی بھی نہیں پڑھ دے، حسن بھی نہیں پڑھ دے. تو کبھی آکے تو دیکھ جتنا حسن ہم پڑھتے ہیں کوئی پڑھتا ہی نہیں، اور جیسے نبی ہمیں آتا ہے زمانے کو آتا ہی نہیں. بس تو ویسے نبی پڑھ لیتا ہے. درود اس پر سلام اس پر جس کے گھر میں بوری تھی نبی سر تھا جی ایڈا غریب سی تے عرب دے سردار تیاں کو دیتیاں سی. غریب بندن تو سردار کو موٹر سائیکل نہیں دیندہ، تیل پوانا پڑنا ہے. آپ نو رشتے ملی گئے. 2 سال کا حسن نانا جواب دو. یہودی کہنے لگا بچہ جواب دے گا. اللہ کے نبی مسکرا کے فرماتے ہیں ہمارے گھر میں بچپنا نہیں ہوتا. آپ جو ہے ہمارے گھر میں بچپنا نہیں ہوتا. اگر بچپنا ہوتا تو 72 میں معصوم علی اصغر بچہ گنا جاتا. 72 نہ 72 شہداء میں معصوم علی اصغر حبیب ابن مظاہر جتنا ہے. بھئی آئیتے کر ثابت کرو کسی آکھیا ہوئے جی بچہ بھی شہید ہوا اسی نال. معصوم کہتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ وہ 71 چو بار ہے 72 چو 72 کی نہ جاتے ہیں.
اس لیے آل محمد کے گھر کا بچپنا نہیں ہوتا. اور مولا کا فرمان ہے بچہ وہ نہیں ہوتا جو بچہ ہو، بچہ وہ ہوتا ہے جو ہمارا ہو، جو ہمارا ہو. اب جیسے اللہ کے نبی نے یہودی سے کہا جواب دے، یہودی نے کہا، امام حسن فرماتے نانا اس کا پہلا سوال ہے زمین پہ محمد اور عرش پہ محمود کیوں ہے آپ؟ زمین پہ محمد عرش پہ محمود کیوں ہے؟ اس کا دوسرا سوال ہے عقل اور شعور کا فاصلہ کتنا ہے؟ امام حسن فرماتے ہیں زمین پر محمد اس لیے کہ وہاں پہ 12 حجابوں میں حجاب رحمت، حجاب منت، حجاب کرامت، حجاب عفت، حجاب ہدایت، حجاب نجات، حجاب شفاعت، حجاب منزلت میں محمد مصطفیٰ نے تسبیحات پڑھی ہے 11,000 سبحان ربی الاعلی و بحمدہ ہی پڑھتے رہے. ایک ایک حجاب کے بعد تسبیحات گھٹتی گئی، اتنی تسبیحات پڑھی وہاں پر محمود ہو گیا. زمین پر آیا، اللہ نے کہا احدک کے ساتھ احمد بن کے چلا جا، محمود کے ساتھ محمد بن کے چلا جا، وہاں محمود ہے یا محمد ہے. آپ جی کیا بات ہے؟ کچھ گلا پچھلے ساؤنڈ والے نے خراب کیتا ہے، کچھ کری جا رہا جی. انہوں کسی نے سمجھایا جی بغیر ساؤنڈ تو بھی پڑھ لینا جی، تو میں پڑھ بھی لینا جی. ہاں کیونکہ یہ گلا کٹ کے بھی حسین کا تذکرہ کرنا جانتا ہے. جڑا مجلس چاہ کے انج انج کردا حسین دے نام تے بولدا نہیں. 5 کلو تو سر لا لینا، 1.5 چٹانک دی زبان نہیں. ہاں اب جیسے یہ اللہ کے نبی فرمایا دوسرا سوال، اللہ کے نبی ہاں یہ سوال ٹھیک ہے. امام حسن فرماتے ہیں عقل اور شعور کا 4 انگشت کا فاصلہ ہے، 4 انگلاں دا. منہ ایڈا ہوئے تے پویں ایڈا ہوئے تے پویں ایڈا ہوئے، 4 انگلاں دا فاصلہ. ہونے تجربہ کرو، یوں اپنے ہاتھ پہ انگلیاں رکھو، یوں یہ عقل ہے، یہ شعور ہے، یہ عقل ہے، یہ شعور ہے. امام حسن فرماتے ہیں 4 انگشت کا فاصلہ اگر بندہ طے کر لے تو بندہ ہو جاتا ہے. قدمان حسن پہ پاؤں رکھ کے سر رکھ کے کہنے لگا اللہ کے نبی جلدی کر کلمہ پڑھا. جس گھر کے بچے اتنی معرفت رکھتے ہیں ان کے باؤ اجداد کیسے ہوں گے؟ آپ جی سرکار آپ جی سرکار میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا نعرے کی فضیلت اگر سمجھو گے، ابھی کتاب دکھا سکتا ہوں، ابھی القطرہ مستنبط لہرامہ کی کتاب، اس میں لکھا ہے اللہ کے نبی کا فرمان قرآن ہے 30 سپاروں پہ مشتمل. میں کہ جگہ تے پڑھن گے ایک مولوی صاحب آ کے میں نے کہنے لگے ہم شیعوں کو نہیں مانتے. میں کہ کیوں؟ نے کہ تاڑے سپارے 40 ہی. میں کہ قرآن چھپا ہوا ہے، چھپا ہوا نہیں. میں کہ تو 35.5 لب دے، میں ساری زندگی تیرا نوکر. 32 لب دے، 31.5 لب دے، 31 لب دے، 31.25 لب دے. 30 تو تیرے بھی نے، 30 ساڑھے بھی نے. اس نے کہا جی فلاں کی بکری کھا گئی. میں کہنا بکری ساڑھی نہ روڑا ساڑھا. میں بکری جندی انہوں پوچھو. ہاں اب تحقیق کرو بکری کس کی تھی. پھر میں نے پوچھا بکری کھاندی ہے قرآن کا دے تو لکھا سی. انہوں نے کہا جی چمڑے تھے، پتھر تھے، پترہ تھے. میں کہا کڈی سیانی بکری سی، چمڑا بھی کھا گئی. اس نے کہا ہمارا شیعوں سے کوئی مقابلہ نہیں، آپ ضدی ہیں. میں کہا ضدی نہیں، عقل رکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کون کیا کھاتا ہے. بکرا ہمیشہ باغ کھاتا ہے، چمڑا نہیں کھاتا. پیر رمضان شاہ جی آپ جی ہیں سرکار مسکرانے والے بندے. جیسے مولا نے جواب دیا کلمہ پڑھ لیں. مولا حسن ہوئے بروت کو پہنچے جلدی جلدی، بس تو چپ کر گئے تو میں بھی چپ کر گئے. امام حسن کو بلایا فقیر شام نے، سورہ کوثر کی تفسیر کرنے لگا. سیرت امیر المومنین پہلے نعرے دی فضیلت داسلاں گل رک گئی سی. القطرہ میں لکھا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا 30 سپارے ہیں قرآن کے. میرے صحابیوں تمہیں ایک اچھا احسن عمل بتاؤں؟ جی یا رسول اللہ. فرمایا حب علی عبادہ
ذکر علی عبادہ، النظر علی عبادہ، علی کو دیکھنا عبادت، علی کو سننا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ بس اسی طرح ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ میرے بھائی علی کو دل سے محبت کرتا ہے 10 سوالوں کا ثواب ہے، جو دل اور زبان سے کرتا ہے 20 سوالوں کا ثواب ہے، جو پنجہ کھول کے علی کا نام لیتا ہے ختم قرآن کا ثواب ہے۔ آپ جی علی کا نام ہے ختم قرآن کا ثواب۔ جڑا تیرا پیر ہے تو لے کے وہاں ہاں جسے علی چھوڑ دے اس کا پوچھتا ہی کچھ نہیں، یہ تو ہے باہر کی بات۔ جسے رسول کہہ دے علی سے تو دور ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اس کا باپ مشکوک ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے علی کو ماننے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ماں کا نیک ہونا، باپ کا ایک ہونا۔ ہاں باپ، آپ جی سمجھا، باپ زیادہ ہو تو علی سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، سبت ابن جوزی کو گزرا ہے المدینہ اہل سنت کا، اس میں ایک بڑے بادشاہ کے نام نہیں ملیتا، حالانکہ نام لکھا ہے ولدیت نہیں لکھی۔ اس نے لکھا کہ اس نے دربار میں کہہ دیا سلامی سلامی، پوچھو پوچھو جو دل چاہتا ہے پوچھو۔ 4 عورتیں آ گئی، پانی لے کے، میٹھا پانی، سادہ پانی، نمکین پانی، کھارا پانی، جیسے وہ لے کے آئی۔ انہوں نے کہا جی اللہ کے نبی نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، عورت کو کیوں نہیں دی؟ ہو گیا پھنس۔ وہ کون سا علی تھا کہ جواب دیتا؟ وہ پھنس گیا سردار جی، جیسے پھنسا پریشان ہوا، اس نے ساتھ والے کے کان میں کہا اگر ہو سکے تو اس کا جواب بھی علی نے دیا ہوگا، ڈھونڈ کے لے آؤ۔ وہ وزیر عقل مند تھا، اس نے کہا ہاں دیا ہے۔ فرمایا ایسے کر، اس کو بول ایک مٹکے میں اپنا اپنا پانی ڈال کے اپنا اپنا نکال لے۔ جب ڈالا تو نہیں نکل سکتا تھا، اس نے کہا اسی طرح عورتیں 4 مرد رکھے گی تو پتہ نہیں چلے گا بندہ کس سے منسوب ہے، مرد 4 بیویاں رکھے گا تو پتہ چل جائے گا کس سے منسوب ہے۔ اللہ کے نبی نے آسان کلیہ بتایا ہے۔ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اپنے بچوں پر علی کی محبت کو پرکھو، اگر مسکرائے تو ٹھیک ورنہ مائے بدکار ہے۔ آپ جی سلام سیٹ کرو یا آپ جی سلامت رہے۔ اب جیسے ہی امام حسن کو بلایا بے ضمیر شام نے، اے جڑا خسرا جی نا، خسرا جنو مخنث مخنوط آندے جے، اے میں دسن لگیا کتھوں آئے؟ التمت و ثاقبہ، مدینۃ المعجزہ، القطرہ، 14 ستارے، بہار الانوار، 6 کتاباں ہونے وکھا سکنا، باقی 14-15 ادھار۔ چلو کتاباں جو نہیں ڈائریکٹ ویکھ کے من کے سمجھ کے مل کے بھی سمجھنا وے تو سردار میرا قصور نہیں۔ یہ کتھوں آئے کیویں آئے؟ جیسے ہی فقیر شام نے، آپ سے میں اس لیے بے ضمیر شام کہہ رہا ہوں، جس کا نام لینے پہ ممبر پہ گناہ بنا جائے میں اس کا نام بھی نہیں لیتا۔ بے ضمیر شام، اس نے کہا کہ حسن خطبے نہیں دیتا، حسن زیادہ علی کی طرح باتیں نہیں کرتا۔ اس نے کہا اپنے چیلے چمچے کڑچوں سے حسن کو بلاتے ہیں دربار میں،
سیرت امیر المومنین میں وضاحت کے ساتھ مفتی جعفر حسین نے لکھا حسن کو بلاتے ہیں، حسن خاموش ہے، حسن بولتا نہیں. جب حسن آئے گا نا تو ہم حسن کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے، سید ہے شرمندہ ہوگا، پشیمان ہوگا. اب یہ ہے کہ جن کو اللہ چنے زمانہ انہیں شرمندہ کر سکے، اور ہم سیدوں کے رکھے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی جرت نہیں کرتا جنہیں اللہ دے رکھے نہیں انہوں نے کون کرے. اب جیسے امام حسن اعلان ہوا علی کا بیٹا آ رہا ہے، شام میں چراغاہ ہونے شروع ہو گئے. چراغاہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک دشمنی چ کیتے جاندے جے، ایک راہ ویکھن واسطے کیتے جاندے جے، ایک محبت نال کیتے جاندے جے. جو محبت والے تھے وہ روز کہہ رہے تھے یہاں سے سردار آئیں گے، یہاں سے سردار آئیں گے، یہاں سے سردار آئیں گے. جو عداوت والے تھے وہ روز پوچھتے تھے کدوں آن گے، ویکھیے تے صحیح کدوں آن گے. امام حسن جیسے شام میں پہنچے، اب اس نے کیا کیا، دربار سجا ہوا ہے، بڑی ساری مسند پہ خود بیٹھا ہے، ذلیل شام بڑی ساری مسند پہ خود بیٹھا ہے، اور چاروں طرف کرسیاں پر ہیں. امام حسن دربار میں چلتے چلتے قدم رکھا. ام المومنین ساڈی ماں کو ہور مننے تے پوے نہ مننے، بی بی عائشہ صدیقہ فرماندی ہے جنوں اس گل تے موت پیندی ہے پوے. بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے حسن سے، سیدہ سے اور علی اکبر سے زیادہ کسی کو محمد جیسا نہیں دیکھا. یعنی این حسن رسول جیسا تھا. اس نے کہا کوئی بندہ مسند سے نہ اٹھے، کرسی سے نہ اٹھے، جیسے حسن آئے گا نیچے جوتیوں میں جگہ ملے گی، حسن بیٹھے گا ہم مسکرائیں گے، تانا دیں گے. امام حسن آئے، اس نے کہا کوئی پردے نہ اٹھائے، کوئی دروازہ نہ کھولے. علی کے بیٹے نے قدم رکھا، ہوائیں چلانے والے کے بیٹے کے قدموں کی برکت سے پردے اٹھے. آپ جی پردے اٹھے. اب جیسے پردے اٹھے حسن نے قدم رکھا، چلتے 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 سرکار مجمع کو چیرتے ہوئے اس کی مسند کے قریب پہنچے. اس نے دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھے، اٹھ کے سلام کیا. چیلے چمچے کڑچھے کہنے لگے ہمیں روک کے خود کیوں سلام کیا. اس نے کہا چپ کر، حسن جب دور تھا حسن لگا، جب قریب آیا رسول لگا. آپ جی ہیں جیسے جیسے حسن قریب آئے، مسند میں بیٹھ کے فرمایا مولا نے اللہ کے نبی کا فرمان ہے مجلس میں جہاں جگہ خالی ملے بیٹھ جاؤ، جہاں خالی ملے. امام حسن بیٹھے. اب اس نے کیا کیا، بے ضمیر تھا نا، اس نے سب سے پہلے زکوان کو کھڑا کیا. سیرت امیر المومنین میں ایک ایک بندے کا نام لکھا ہے. ولدیت میں نہیں پڑھ سکتا کیونکہ جنہوں نے حسن کو تانا دیا قرآن کی نظر میں وہ ابتر تھے. تو جنہوں قرآن اترا کے میں اندھا شجرہ نہیں پڑھدا کیونکہ میں قرآن کے خلاف نہیں جا سکتا، ملا میں طاقت ہے وہ جا سکتا ہے. اب جیسے ہی زکوان کھڑا ہوا، میرے باپ کو جانتا ہے. امام حسن فرماتے ہاں تو اپنے باپ سے 2 سال بڑا ہے. تو 4 بندے اگر ایسے خطابت نہیں سننی تو پھر دوسری طرح پڑھ لینے جی میں روز پڑھنا. ہاں آپ جی ہیں تو اپنے باپ سے 2 سال بڑا ہے. زکوان بیٹھا، سامنے سے ایک بندہ کھڑا ہوا، میرے باپ کو جانتا ہے. امام فرماتے ہاں تو ایک چرواہے کا بیٹا ہے منسوب کسی اور سے. سیرت امیر المومنین مفتی جعفر حسین کی کتاب میں پورا لکھا ہے. جب تیسرا بندہ کھڑا ہوا، میرے باپ کے پاس اتنی بھیڑ بکریاں سونا چاندی تھے. امام حسن فرماتے دولت ہونا امیری ہے. امیر شام میں ایک تشت رکھا، اس نے کہا کہ حسن یہ شام کی حکومت، درم و دینار، یہ شرائط، ان میں سے کچھ بھی لے لے. امام حسن مسکرانے لگے. مولا فرماتے اتنی دولت کس بات پہ؟ اس نے کہا میں دے سکتا ہوں، میں ہندا کا بیٹا ہوں.
جب اس نے کہا نا میں ہندا کا بیٹا ہوں، ادھر سے ایک موچی سر پہ تشت رکھ کے ایک جوتی لے کے چل رہا تھا۔ ہمیں خیرات ملتی ہے سیدوں کی نالین سے، اسی اپنے پیران دیا جتیاں قرآن چو مصطفیٰ دے فرمان چو 14 دے اعلان چو بخا سکنے ہیں پڑھ سکنے ہیں۔ اب جیسے جلدی لے کے چلا پیر عمران شاہ جی، ایک بندے نے کہا تو عقل مند بندہ ہے، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جوتی۔ اس نے کہا جوتی پاؤں کی چیز ہے، تو نے سر پہ رکھی ہے۔ وہ بھی عقل مند تھا، اس نے کہا جاہل میری ہو تو پہنو، جس کی ہے اس کے نانے کی عرش پہ چلی گئی۔ سرکار تھک گئے نا؟ نہیں آپ تھک گئے، کل سے میں اپنا ٹائم چینج کروں گا، تھکے ہوئے بندوں کو یہ اثر سناتا ہی نہیں۔ ہاں بس آج آپ کی محبت میں پڑھنے لگا۔ جیسے کہا یہ میری ہو تو پہنو۔ اس نے کہا کس کی ہے؟ اس نے کہا امام حسن مجتبیٰ کی، شہزادہ یمن کی، حسین کے امام کی، گلدستہ پنجتن کے چوتھے لالے ولایت کی، جنت کے سردار کی، سجاد کے امام کی۔ جب کہا نا شہزادہ یمن کی، جب جوتی اس نے سرکار کی دیکھی، اب وہ بھی ساتھ چلنے لگا۔ وہ مولا کو کہہ رہا تھا یہ شام کی حکومت، یہ شرط و شرائط، یہ درم و دینار، یہ ورقے، یہ سارا کچھ لے لے۔ امام فرماتے نہیں نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں حسن کا بیٹا ہوں، میں امیر باپ کا بیٹا ہوں، تو فقیر باپ کا بیٹا ہے، تیری ماں پیسے والی تھی، پیسے مانگتی تھی، اس لیے تو ہندا کا بیٹا ہے، تجھے ضرورت ہے۔ اتنے میں موچی چلتے چلتے کہنے لگا سردار سرکار، اس نے سوچا لوگ تحفے دے رہے ہیں۔ سمجھانے کے لیے دلیل دوں، سمجھانے کے لیے ہون تے رواج چل گئے شادی حالاں دا، ایتھے بھی ہے نا؟ ہاں چلو آسان ہو گیا۔ پہلے ہوتی تھی گھروں میں، کوئی رشتہ دار سلامی راستے میں دے دیتا تھا، کوئی اندر جا کے دے دیتا تھا، کہیں بھی سلامی دے دیتے تھے۔ اب سارے ہی سٹیج پہ کٹھے ہوتے ہیں کہ ایک سردار نے سلامی دی تھی نال دوسرے نے، چلو بھی کٹھے لائن بنا لو، ملی جاؤ تو سلامی دیتی جو۔ اسی طرح ہی ہے، موچی نے بھی سمجھا یہ جو تشت پڑے ہیں نا یہ حسن کی سلامی ہے، میں بھی سلامی دے لوں۔ قریب آ کے کہنے لگا مولا ایک حسرت ہے، ایک آرزو ہے، ایک خواہش تھی، ایک حسرت تھی۔ بول۔ خواہش یہ تھی کہ میں ہوں موچی، سنار سونے کی چیز تحفہ دیتا ہے، لوہار لوہے کی دیتا ہے، تاجر گندم چاول وغیرہ دیتا ہے، یعنی جو جس جنس کا مالک ہوتا وہی دیتا ہے۔ اس نے کہا میں ہوں مولا موچی، پیشے سے موچی، میرا دل ہے آپ کے لیے نالین بناؤں، میں بنا کے لے آیا، مجھے ناپ کا نہیں پتا، بس لے آیا ہوں۔ امام حسن فرماتے رکھ، امام حسن نے کہا رکھ، اس نے رکھی۔ جیسے پاؤں بڑھانے لگے مولا کے پاؤں کا بوسہ دے کے اس نے پاؤں جوتی میں رکھا، کہنے لگا مولا پوری ہے۔ امام حسن فرماتے ہیں 14 کے 14 کا جادہ ایک ہے، 14 کے 14 کا ارادہ ایک ہے، 14 کے 14 کا خمیر ایک ہے، 14 کے 14 کا زمین ایک ہے، 14 کے 14 کا بدن ایک ہے، 14 کے 14 کا اسم ایک ہے۔ کمی تو ہم میں تب ہو اگر ہم میں کوئی کمی ہو۔ سارے ہی سید، سارے ایک جیسے۔ جیسے میرے مولا نے نالین پہنی، بوسے دینے لگا جوتی پہ جو مولا نے اتاری تھی۔ مولا نے فرمایا خواہش پوری ہوگی، حسرت کیا ہے؟ کہنے لگا سرکار حسرت یہ تھی تیرے پاؤں کو چھو کر جوتی پہناؤ۔ جیسے مولا حسن کے پاؤں کو بوسہ دیا، امام مسکرا کے فرماتے ہیں موچی یہ تشت لے لے، یہ سردار یہ تشت لے لے۔ تشتوں کی بات آئی، فقیر شام کی پیشانی پہ پسینہ اترنے لگا، مر گئے۔ جوتی کے بدلے اتنی قیمتی تحفے، درم و دینار ہزاروں، ایک جوتی کے بدلے۔ جب موچی سے کہا نہ لے لے، جنہیں سردار جے نہ وہ بولیا جے، جنہیں میرے ورگے جو نہ بولیا جے، میں کم میں ہوں سیدوں کا، ہاں جتنے سردار ہیں وہ بولیے گا۔ جب موچی سے کہا نا لے لے،
موچی کہنے لگا نہیں سرکار، نہیں سردار، نہیں مولا، نہیں مالک، نہیں آقا، میں نے نہیں لینے، میں نے نہیں لینے، میں نے نہیں لینے. جب 7 مرتبہ موچی نے کہا نہیں لینے، نہیں لینے، نہیں لینے، اس وقت میرے مولا فرماتے صدق فقیر شام، جس تیری حکومت کو حسن کا کم بھی قبول نہ کرے، علی کا بیٹا کب لے گا؟ آپ جی جس تیری حکومت کی شرائط میں سے، تیری دولت میں سے موچی نے نہیں لیے. وہاں پہ ایک بندہ کھڑا ہو گیا جس کو تکلیف ہوئی. مجلس چ ملاد چ محفل چ کوئی نہ کوئی ایسا ہوندا ہے جنوں تکلیف ہوندی ہے. وہ ساڈے نال بیٹھ کے کئی باری روٹی بھی کھاندا، بعد چ پتہ لگدا اے او سی. اگر نہ ہوتا تو محمد مصطفیٰ کے پاس سورہ منافقون نہ اترتی. جڑے محمد کوڑوں بہنوں نہیں ہٹے ساڈے کولے نہیں بہ سکتے. سورہ منافقون انہی پہ اتری تھی جو باہر جا کے کہتے تھے اللہ کا نبی کیا کہہ رہا ہے. ہاں اب جیسے ہی امام حسن نے اسے تحفے میں نالین کے بدلے درم و دینار دیے، ایک بندہ درمیان میں بیٹھا تھا اٹھ کے کہنے لگا کہ حسن منبر پہ جا کے خطبہ دے، ہمیں کچھ سنا. ذرا بابا تو بڑے خطبے دیتا تھا. امام حسن مسند پہ کھڑے ہوئے. اللہ کی حمد کے بعد امام حسن مجتبیٰ نے اپنے نانا کی نعت پڑھی، بابا کا قصیدہ پڑھا، اپنے فضائل بتانے لگے. آپ فرمانے لگے ہم وہ ہیں جو اس کے چنے ہوئے ہیں، ہم وہ ہیں جن پہ وہ درود پڑھتا ہے، ہم وہ ہیں جو اس کی بنائی ہوئی مخلوق میں اول ہیں، ہم وہ ہیں جو اس کے نور سے خلق ہوئے ہیں، ہم وہ ہیں جو زمین و آسمان کے مالک ہیں، ہم وہ ہیں جن کی وجہ سے کائنات بنی ہے. بولتے بولتے امام حسن بول رہے تھے. اس نے کہا جیسے امام حسن کو سنا کہنے لگا یہ بھی کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں ہم مالک ہیں، مشرق کو مغرب کر دیں، مغرب کو مشرق کر دیں، ایسے ہوتا ہے. امام نے فرمایا اگر ہم چاہیں تو ہوتا ہے. بابا تجمل شاہ جی اس فضائل تے بول لیتے اگر ٹرانگے نہیں تے تھوئی مصاحب تے آئے لیتے اسی این. ہاں میں نے رات ان کو بتایا تو وہ چوری فخر نواز صاحب کہنے لگے کہ ہاں جانتے مرشدوں کو، ادھر بھی ان کا بڑا ماحول ہے، ادھر بھی. میں نے کہا جی بس وہ تانو جان دے نے تسی انہوں جان دے جے سانو 4 گھنٹے کوئی نہیں جاندا. اسی درمیان چروڑ جانے ہیں کہ 4 سے 4 وہاں، 4 سے 4 یہاں، پھر 4 جانن تو 4 جانن. نوکری جو ہیں ہم تو کم بھی ہیں، جہاں پہ مالک حکم کریں گے. ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کہیں کہ ہم نہیں، ہم میں ہمارا ہے ہی کچھ نہیں. جو کچھ بھی ہے مالکوں کا تو ہے، کیونکہ مالکوں کے امر کے بغیر ان کی مجلس میں کوئی نہیں آتا. ذکر کرنے کیسے کوئی آ جائے. ہاں اب جیسے اس نے کہا ایسے ہو سکتا ہے. امام فرماتے ہاں. کھڑا ہوا مجمع کے درمیان میں سے، سر پہ امامہ تھا مردوں کی طرح. کہنے لگا ایسے ہو سکتا ہے. امام فرماتے ہاں. جب امام نے کہا ہاں تو اس نے امام کو قہر کی نظروں سے دیکھا. امام حسن نے کچھ نہیں بولا، امام حسن نے کچھ نہیں کہا، بس اس کی جانب دیکھ کے مسکرا کے فرمایا تجھے مردوں میں آتے شرم نہیں آتی. سلامت رہو یار. اے والی پٹی زندہ باد. تجھے مردوں میں آتے شرم نہیں آتی. مرد تھا، عورت کر دی. 7 قدم چل کر سر سے امامہ اتار کے عورتوں کی طرح دوپٹہ بنا کے چلنے لگا. جیسے دروازے پہ پہنچا امام حسن فرماتے ہیں جو تیرے گھر میں بیٹھی تھی بیٹھا ہو گیا ہے. تو نے کہا شام کا میں تمہیں تیرے گھر میں دکھاتا ہوں. شام تے شام ہے نا، تیرے گھر میں دکھاتا ہوں. تو مرد تھا مجمع میں عورت ہو گیا. تیرے گھر میں عورت تھی جا کے دیکھ مرد ہو گیا. جیسے گھر پہنچا دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے بھائی صاحب نے کہا آجا. پہنچتے اس نے کہا ضرور سیدوں کو بھونکا ہے ورنہ یہ نہ ہوتا. اب جیسے اس کی حیت بدلی. آج پیر کاظم شاہ جی آگئے. فضائل کا آخری جملہ پھر 1/2 گھنٹہ مساج.
آپ سلامت رہے. صرف آپ سے داد لینے کے لیے رکا ہوں. یہ شہیداں دی وکالت کرتے کھڑے کہ جڑا شہیداں نو پونکے ان بندا کی تو نال ہوندا کی. چنگی پلی داڑھی رکھی ہوندی تے چنگی پلی لچک ہوندی ہے جڑا شہیداں دا منکر ہوے. ایڈی ایڈی داڑھی ہوندی تے سٹائل ہوندا اندروں مشکوک ہی ہوندا ہے. ہاں مولا علی کا فرمان ہے ہمارا دشمن داڑھی والی عورت ہوا کرتی ہے. فرمان علی بادشاہ ہے اس کے مجاز میں عورت ہوتی ہے. مجاز میں ذہن چ پوری فٹ ہوں دیجئے نہیں تو ٹک ٹاک تے لب لینا بہت لب جاندیاں جی. ہاں اب جیسے ہی گھر گیا بیوی نے کہا ضرور سیدوں کو بھونکا ہے. جیسے امام حسن کی بد دعا سامنے آئی گھر گیا ساری رات بیوی کے تانے دیتی رہی. تو نہ پونکدا تے چنگا نہیں سی تو چپ نہیں سی رہ سکتا. تو نے چھیڑا کسے ہے تو نے بولا کسے ہے تو سوچ کے کسے آیا ہے تو کیا سوچ کے بولنے لگا تھا. جب وہ کہتی رہی پھر ساری رات گزری صبح فجر کے وقت امام حسن کے پاس آ کے کہتے سردار معافی سرکار معافی مولا معافی آقا معافی سید الساجدین معافی زین العابدین معافی باقر معافی جعفر معافی ہر امام کا نام لے کے معافی مانگنے لگے. جب معافی مانگتے 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 کافی دیر گزر گئی امام حسن فرماتے ہیں 10 مہینے پورے ہونے کے بعد تمہیں معافی ملے گی. تمہارے دونوں میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا دونوں میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا وہ نہ مرد ہوگا نہ عورت ہوگا وہ ہوگی تیسری دنیا. گلیوں میں ناچ ناچ کے کہے گا سیدہ نو مذاق نہ کرنا ورنہ جن سے بدل جائے گی. آپ جی اچھا تاڑے محل سی چنا ہونے تو میں لاہور فون کرا جے میں اتھو فوٹو کال دیاں گا ہوندے جے ویسے ہر جگہ تے. آپ جی ہیں سردار سیدوں کے منکروں کا حال ہی یہ ہے. جو سیدوں کا انکار کرے قرآن کہتا اب تک سورہ کوثر ذہن میں رکھنی. بس مجھے جتنا حکم تھا بابا مزمل شاہ جی کا سردار تشریف لے آئے ممبر سیدوں کا ہے سیدوں کے حوالے. میں نے غربت کا استغاثہ بلند کرنا ہے اس امام کے بیٹے کا جو کربلا میں سب سے چھوٹا تھا مگر دلہا بننا. یہ حسرت ہے بی بی فروا کی کہ میں قاسم کے سر پہ سہرے دیکھتی. یہ جو سیچے سجتی ہیں نا یہ مہدییں سجتی ہیں یہ کربلا میں سجائی نہیں گئی حسرت تھی. ہر ماں بہن کے دل میں ارمان ہوتا ہے بھائی ہو تو اس کے سر پہ سہرا دیکھے بیٹا ہو تو اس کے سر پہ سہرا دیکھے. 3 سال کا تھا امیر قاسم جب 14 نے امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا. امام حسن کا آخر لمحہ ظاہراً امام فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے کو لے کے آؤ. شہزادہ قاسم سوئے ہوئے باپ کے سینے پہ لٹایا سویا ہوا بیٹا گرم باپ کے سینے پہ جیسے تڑپ کے کہنے لگا بابا سینہ بڑا گرم ہے. رو کے حسن فرماتے ہیں آج باپ کا سینہ گرم لگتا ہے کل کربلا کے میدان میں اللہ جانے کتنی گرمی ہوگی. امام حسن کا یہ یتیم حسین کے ساتھ حسن بن کے پلنے لگا. جلدی اس لیے کر رہا ہوں کہ نہیں پوری شہادت پڑھتا. جیسے کربلا میں امام حسین آئے جناب قاسم بھی آئے. امام حسین نے فہرست میں سب کے نام لکھے تھے کل کون کون پہلے لڑے گا. جب قاسم جاتا تھا تو امام حسن چپ کر جاتے تھے. حسین قاسم رو کے کہتا ہے کیا چچا مجھے اجازت نہیں. جب قاسم کہتا چچا مجھے اجازت نہیں ملے گی میں نے نہیں لڑنا حسین خاموش ہو جاتے. 18 مرتبہ قاسم نے چچا سے پوچھا پھر ماں کے خیمے میں جا کے کہنے لگا اماں جب بھی میں چچا سے شہادت کا پوچھتا ہوں چچا حسین چپ کر جاتے ہیں. ماں نے اپنی بیٹے کی انگلی پکڑی ثانیہ زہرا کے حجرے میں جا کے کہتی ثانیہ زہرا میں تیری بھابی ہوں بڑی بھابی ماں کی جگہ ہوتی ہے منت کرنے آئی ہوں. ہاتھ جوڑ کے بی بی نے جب کہا نا منت کرنے آئی ہوں ثانیہ زہرا فرماتی ہاتھ نہ جوڑ تو میرے بڑے بھائی کی بیوی ہے حکم کر. جب کہا نا میرے قاسم کو لڑنے کی اجازت لے دے جب قاسم کا نام آیا بی بی فرماتی ہے حسین کو بلاتے ہیں. فضہ کو کہا حسین مولا ہے جب کہا نا قاسم کو لڑنے کی اجازت دے دے قاسم کو سینے سے لگا کے حسین نے کہا کیسے سے بھیج دوں یہ میرے حسن کی نشانی ہے کیسے سے بھیج دوں اور میرے حسن کے بعد یہی حسن ہے. دونوں ماں بیٹا رونے لگے. بالآخر امام نے فرمایا ٹھیک ہے اجازت ہے قاسم کو لڑنے کی. جناب فرما ساری رات ماں سے کہتی رہی میں سید ذاتی نہیں ہوں قاسم ایسے لڑنا
قیامت تک لوگ یاد رکھے حسن کا بیٹا لڑا ہے. میں جلدی کر رہا ہوں. مساق عاشور کا دن قاسم میدان میں نکلا ہے. لوگ لشکر تیر لے کے چلے ہیں. قاسم نے 70 لوگوں کو مارا ہے. میں جیسے قاسم کا قد چھوٹا تھا, رکابوں میں پاؤں نہیں آتے تھے, جیسے ہی قاسم نے گھوڑے کو چلایا کمینوں نے تیر برسانے شروع کر دیے. قاسم نے رو کے کہا چاچا حسین, اور تیرا قاسم زین پہ تقسیم ہو گیا. حسین کا چھڑی میں لایا, ماں کہتی ہر کا لاش آیا ہے, اور میرا قاسم کہاں ہے. رو کے حسین نے کہا جتنا مل سکا لے آیا, اور جتنا مل سکا لے آیا. اللہ لعنت القوم الظالمین.